یہ ویڈیو آپ کے سامنے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے آئی ہے. یہ کوئی سائن ہے اللہ پاک کی طرف سے. اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ اس کا یہ مبارک نام پڑھو اور اس طرح سے پڑھو اور اپنی زندگی کو بدل لو. تو یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کیسے. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا مبارک قسم شیئر کرنے والی ہوں جسے پڑھنے سے جو ہے دنوں میں آپ کے حالات آپ کو بدلتے ہوئے دکھائی دینے لگ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو مقدر چمکنے لگے گا. بہت سے لوگوں نے آگے مجھے میسیجز کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ آپی کیا یہ پڑھنے سے کسی کا کام ہوا ہے، یا کوئی بھی وظیفہ جب بھی میں نے شیئر کیا ہوتا ہے، وظیفہ تب ورک کرتا ہے، ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے جب آپ کامل یقین کرتے ہو. اگر میں نے بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے نا، تو وہ بھی ایک پراپر پورے یقین کے ساتھ. میں خود اپنے لیے رزق کا اور اپنے کامیابی کے لیے وظیفہ جو سورہ میں پڑھتی ہوں وہ بھی میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، اور میں اسے کامل یقین سے پڑھتی ہوں. جو وظیفہ بھی میں کرتی ہوں میں اسے کامل یقین سے کرتی ہوں. میرا ہر وظیفے پہ جو ہے اللہ پاک کن فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا ہر کام ہوتا ہے جب بھی میں وظیفہ جو ہے کرتی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ بھی اگر کامل یقین سے کرو گے نا، آپ میرا بتایا ہوا کوئی بھی وظیفہ اگر آپ پراپر یقین کے ساتھ کرتے ہو، جس طرح سے میں نے بتایا آپ اس طرح سے کرتے ہو، تو یقیناً آپ مجھے آ کر خود کہو گے جی آپ ہی ہمارا کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے آپ کا کام ہوتا ہے جب آپ کامل یقین سے وظیفے کو کرتے ہو. اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہو، رجوع کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے وظائف ورک کرتے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا صرف وظیفے کریں گے تو ہمیں دولت ملے گی، وظیفے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں یہ بات لکھی ہو کہ آپ وظیفہ کرو گے تو آپ کا کام ہوگا. تو پازیٹیو بھی لینا سیکھے چیزوں کو، پازیٹیوٹی کے ساتھ وظیفہ کریں. پازیٹیو گمان ہے کہ جیسا گمان آپ کرو گے آپ کو ویسا ہی ملے گا. اگر آپ کرو گے کہ نہیں میرا تو ہونا ہے، ہو ہی نہیں رہا، میں نے تو ایک دفعہ بھی پڑھا، میں نے تو اس کو 50 بار بھی پڑھا، یقین نہیں ہے آپ ایسے کرو، پھر آپ کا وظیفہ ورک نہیں کرے گا. سوری، پھر آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ جو وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ خود صحیح نہیں کرے لیکن اس بندے کو بلیم کر رہے ہو کہ میں نے یہ عمل کیا تھا میرا تو کام نہیں ہوا. تو یہ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے نفل پڑھنے ہیں حاجت کے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی دعا کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے گناہوں کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے گناہ بخشوانے کے لیے گڑ گڑا کر کے رو کر کے لیے دعا کرنی ہے. استغفار بہت زیادہ کرنا ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور پھر جب ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اس پہ اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لازمی کام کرنا ہے. جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے لیے وہاں سے رستے کھولیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. جو آپ مانگو گے اس پر کن فرما دیں گے، چاہے آپ کوئی بھی وظیفہ کرے ہو، ٹھیک ہے. تو میرا یہ پہلے آج کلیئر کرنے کا مقصد تھا. بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں اور ہمارے تو وظائف پہ اللہ پاک کن کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کامل یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے جس کے لیے بھی ہم یہ پڑھے ہیں ہمارے اللہ نے ہمارا کام کرنا ہے، کیونکہ وہی ہے جو بہترین نوازنے والا ہے، وہی ہے جو خالق ہے ہمارا، وہی ہے جو رازق ہے ہمارا. تو ہم پہلے اللہ کے آگے جھکے پھر ہم روزی لینے کے لیے نکلے، ٹھیک ہے. نمازیں 5 وقت کی پڑھیں. کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، وظیفے کی شرائط یہ ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، 5 وقت کی نمازیں مسٹ ہیں، اس کے علاوہ کوئی گناہ کا کام نہیں آپ نے کرنا، اور توکل بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرا یہ کام ہوگا، میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوں تو میں جس کام کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں تو میرا یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لازمی کر لینا ہے. اللہ پاک وہاں سے آپ کے لیے راستے پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے وظائف کے تھرو. اللہ پاک سے آگے جب ہم جھکتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں وہاں سے نوازتا ہے کہ جہاں سے تو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی ہماری مدد آ سکتی تھی. تو اللہ وہاں سے رزق کے انشاءاللہ دروازے کھولے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں. جو بھی آپ کے ساتھ آج تک عمل شیئر کیا ہے وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی زیادہ بڑے نہیں ہوتے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی بزی روٹین میں کس طرح سے جو ہے وظائف کو لے کر چلتے ہو. تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے ساری شیئر کرتی ہوں، آپ ڈی موٹیویٹ مت ہو. آپ اگر کسی بھی ٹینشن میں چل رہے ہو، ہم مسلمان یہاں پہ اس دنیا میں آزمائشوں کے لیے ہی ہیں اور اللہ پاک کی یہ دنیا آزمائشوں کے لیے بنائی ہے. اگر رزق میں بہت زیادہ کمی ہے، پیسے میں بہت زیادہ کمی ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے لیے پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتی ہے جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور رزق کی تنگی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا ایسا کرنے کی. اللہ انسان کو آزماتا ہے، انسان کا
ٹیسٹ کرتا ہے, اس کا ایمان آزماتا ہے کہ یہ بندہ پھر بھی میرے سے کتنا پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک اپنی مرضی سے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا اللہ پاک سے, جب وہ اگر ہمیں نہیں بھی ملتا تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس چیز میں ہمارے لیے بہترین نہ ہو. اللہ پاک کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے نا تو وہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے ہمارے ایمان کو. اگر آج آپ کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے تک کے بھی پیسے نہیں ہیں, میں کہتی ہوں تو اللہ پاک کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کے آگے کتنا جھکتے ہیں, ہم کتنا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہی مقصد وظیفوں کا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے جتنا جھکو گے, جتنا اس کا کلام پڑھو گے, سجدوں میں مانگو گے, اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ جاتا ہے. اور بس جب اللہ کو بہتر لگتا ہے پھر وہ ہمیں نواز دیتا ہے, چاہے وہ چیز نہ بھی نوازے لیکن اسے بہترین کوئی چیز نواز دیتا ہے. اللہ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے. اور اللہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے جب تہجد کے ٹائم میں ہم, اور لوگ تو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں جو بھی چیز چاہیے ہمیں اپنے اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی مانگے اللہ ہمیں نواز دے بس. تو یہ تھا تھوڑا سا میرا, میں نے باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کمنٹس میں بہت زیادہ پریشانی کا جو اظہار کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, تو اللہ پر یہ یقین رکھے, اللہ پر یقین کا دامن نہ چھوڑیں. جتنی مرضی بھی مشکل ہے, جتنا مرضی بھی کھانے کو گھر نہیں ہے, کھانے کو گھر میں نہیں ہے, اللہ کو مطلب آپ لوگوں نے بالکل نہیں اللہ سے کوئی گلا کرنا, کوئی شکوا کرنا. یہی تو ہمارا ایمان ہے, یہی تو دنیا جس میں اللہ پاک ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. اور اللہ پاک کوشش جو انسان کرتا ہے نا, اللہ پاک کے آگے جو جھکتا ہے پھر اپنی کوشش جاری رکھتا ہے, اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہ لکھا ہو تم یہ وظیفہ کرو, تم اس طرح سے یہ فلاں کام کرو گے تو تمہارا کام ہوگا. تو اللہ پاک کے لیے کچھ بھی نہ ممکن نہیں. اللہ پاک سے رو کے گڑ گڑا کر کے مانگے. جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے نفل پڑھ لینے ہیں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں ہم درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف جو میں نے پڑھنا ہوتا ہے, مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھے سے مجھے ثواب ہوگا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم درود شریف سے شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ. نفل آپ نے پہلے پڑھ لینے ہیں, اس کے بعد آپ نے 11 ٹائمز سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, ان شانئک ھو الابتر. چاہے تو تسبیح پہ پڑھ لو, چاہے تو اپنی فنگر ٹپس پہ پڑھ لو 11 ٹائمز. اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 71 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مبارک نام پڑھنے ہیں, یا اللہ یا غنیو. 71 ٹائمز یا اللہ یا غنیو, یہ 11 ٹائمز ٹوٹل پڑھنے ہیں. یا اللہ یا غنیو ایک دفعہ ہو گیا, یا اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا, تیسری بار یا اللہ یا غنیو. اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنی, یقین کے ساتھ پورے میں کہتی ہوں توکل کے ساتھ اسے پڑھنا ہے. دل میں اپنی حاجت رکھنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے وہاں سے رستے کھول دے, میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتر ہے, میرے پر یہ تنگی ہے, مال و دولت کی تنگی ہے, رزق کی تنگی ہے, لیکن تو بہترین نوازنے والا ہے, تو رازق ہے, اور تو ہی ہے جو اپنے بندوں کو نواز سکتا ہے, اور تو نوازنے پر قادر ہے. تو آپ نے اس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے آپ نے مانگنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ مجرب عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرا ہے. آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے, تو آپ دنوں میں دیکھو گے کیسے آپ کا کام بنتا چلا جائے گا. کام بنے گا, آپ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو وہاں سے نوازیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. آپ نے اسے اس وظیفے سے پہلے استغفار بھی کثرت سے کرنا ہے, اور اللہ سے اپنی جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں نا تو توبہ کر لینی ہے اپنے گناہوں کی, اور کوئی گناہ والا کام نہیں کرنا. جو شرائط میں نے آپ کو ساتھ پہلے شیئر کری ہیں, آپ نے وہ شرائط جو ہے فالو کرنی ہے اس عمل کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے, تو آپ دنوں میں دیکھو گے کس طرح سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خود بخود تبدیلیاں لانے آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. تبدیلیاں جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس کے علاوہ میری بہت سی سسٹرز نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ آپ ہی ہمارے لیے خاص دعا کرنی ہے آپ نے. تو میری آپ لوگوں سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں, اور میں پھر نیمز کے ساتھ کروں گی دعا. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس اب آئیں گے نا مجھے, تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کا نیمز کے ساتھ آپ کی دعائیں آپ کے لیے دعا کروں گی, تاکہ جو لوگ بھی آپ کے لیے دعا کریں تو آپ کے حق میں بھی پوری ہو, ان کے حق میں بھی وہ دعا پہلے پوری ہو جائے. اور بہت سے لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں. لٹرلی میرا دل پھٹتا ہے وہ کمنٹس پڑھ کے.
मुझे बहुत दुःख होता है। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी लोग परेशानी से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आपकी नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और गैबी मदद अल्लाह पाक करे अपनी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी सिस्टर है, मुझे उनका नेम भूल गया। उन्होंने मुझे कहा था आपने हर ब्लॉग में ख़ास दुआ करनी है। पता नहीं उनके बच्चे के लिए शायद कोई। अगर सिस्टर आप देख रही हैं ना, तो आपने मुझे दोबारा से इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ताकि मैं दोबारा से जो है आपका नेम लेकर फिर इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में, ताकि जो भी लोग देख रहे होंगे वो आमीन बोलेंगे, तो आपके हक में दुआ पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है। किसी का भी काम बन सकता है, सदका जारी समझकर शेयर करें। चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है? और जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त निकाल कर के वीडियो लेकर के आती हूँ, और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हो। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, आप मेरी बात सुन रहे होते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बोला करो यार, दुआ जब सुन लेती हो, ठीक है? उसके अलावा चैनल चेकिंग या चैनल बनवाना है किसी ने, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पर। मेरी 2 सिस्टर्स कमेंट में बोला था कि हमने चैनल बनवाना है। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करो, डीएम करो इंस्टा पर, जहाँ ऑलरेडी लोग मुझसे चैनल बनवा रहे हैं और चैनल चेकिंग भी करवा रहे हैं। एंड वहाँ पेड सर्विस है, वो मैं आपको सारा उसके बारे में डिटेल बता दूँगी। जब आप मेरे से बात करोगे, तो मैं आपका चैनल बना भी दूँगी और चेक भी करके बता दूँगी कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।